آیت اللہ علی خامنائی امریکی اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایران کے 27 مقامات پر حملوں سے نئی لہر شروع۔ ایرانی میڈیا نے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ انہیں دفتر میں فرائض کی انجام دہی کے دوران شہید کیا گیا۔ ان کا بیٹا، بہو اور نواسے بھی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی میڈیا نے ایران کے 40 سے زیادہ حکام قتل کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایران نے 27 امریکی اسرائیلی اہداف پر حملوں کی نئی لہر شروع کر دی۔ 1989 سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کو امریکی اسرائیلی حملے میں اس وقت قتل کیا گیا جب وہ اپنے دفتر میں اپنے فرائض منصبی انجام دے رہے تھے۔ ایرانی حکومت نے ان کی شہادت پر 7 روزہ تعطیل اور 40 روزہ سوگ کا اعلان کیا ہے۔ ایران نے خامنائی کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان کیا ہے اور واضح کیا ہے کہ اسرائیلی اور امریکی اڈوں پر حملوں کی نئی لہر شروع کی جائے گی۔ خیال رہے کہ آیت اللہ خامنائی نے آخری خطاب میں آخری دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرما، یا اللہ مجھے شہداء کے ساتھ رکھنا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کے محل پر اسرائیل اور امریکہ نے 30 بم گرائے۔ امریکہ اور اسرائیل نے حملے کے لیے انتظار کیا تاکہ عالم شیران کو بھی ایک ہی جگہ نشانہ بنایا جا سکے۔ امریکی اسرائیلی انٹیلی جنس نے 3 اہم اجلاسوں کے بعد دن کے وقت حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ ایران کی سرکاری خبر رساں ایجنسی ارنا نے تصدیق کی ہے کہ ہفتے کے روز ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں ایرانی وزیر دفاع عزیز ناصر زادہ اور فوج کے چیف آف سٹاف عبدالرحیم مسووی شہید ہو گئے۔ ایران پر حملے جنگی جرائم کے زمرے میں آتے ہیں، دفاع کا حق رکھتے ہیں۔ ایرانی مندوب سلامتی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے سعید ایرانوی کا کہنا تھا کہ ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں میں عام شہری مارے گئے ہیں۔ مناب شہر میں 100 سے زائد بچے مارے گئے ہیں۔ بے گناہ افراد کے قتل کے ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل ہیں۔ سعید ایروانی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب، روس اور پاکستان کی مذمت کو سراہتے ہیں، امریکی اور اسرائیلی حملے کو اعلان جنگ تصور کرتے ہیں۔ ہمیں عالمی قوانین کے تحت دفاع کا پورا حق حاصل ہے۔ دوسری جانب ایرانی پاسداران انقلاب نے جلد اسرائیل اور امریکی اڈوں پر شدید حملوں کا انتباہ جاری کیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ ایران پر امریکی اور اسرائیلی جارحیت قابل مذمت۔ ایران کا رد عمل پورے خطے میں پھیل رہا ہے، پرامن حل کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ایران پر حملوں اور جوابی ایرانی کارروائی سے دنیا کا امن خطرے میں پڑ گیا۔ تمام فریقین کو مذاکرات کے میز پر آنا چاہیے۔ ایران کے معاملے پر سفارتکاری کے مواقع کے ضائع ہونے پر افسوس ہے۔ وزیر اعظم سے محسن نقوی کی ملاقات۔ 4 ملکی وزرائے داخلہ اجلاس پر بریفنگ دی۔ وزیر داخلہ نے وزیر اعظم کو روم اور اٹلی میں ہونے والے 4 ملکی وزرائے داخلہ اجلاس میں اپنی شرکت کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں پاکستان کے علاوہ اٹلی، اسپین اور یونان کے وزراء داخلہ شریک ہوئے۔ محسن نقوی نے پولینڈ میں ہونے والے 6 افریقی وزراء داخلہ اجلاس میں اپنی شرکت بارے بھی بریف کیا، جس میں پاکستان اور پولینڈ کے علاوہ لٹویا، فن لینڈ، ایسٹونیا اور لتھوانیا کے وزراء داخلہ شریک تھے۔ وزیر داخلہ نے بریفنگ میں بتایا ہے کہ دونوں کانفرنسز میں شریک ممالک نے پاکستانیوں کے لیے قانونی ورک پرمٹ کے جلد از جلد اجرا پر اتفاق کیا، جبکہ رکن ممالک نے یورپی ممالک کی جانب غیر قانونی طور پر سفر کرنے والوں کی تعداد میں صرف 1 سال میں 47% کمی لانے اور انسانی اسمگلنگ کے خاتمے کے لیے اقدامات پر پاکستان کی کارکردگی کو سراہا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پولینڈ اور اٹلی پاکستانی سفارتی اور سرکاری پاسپورٹ رکھنے والوں کے لیے جلد ویزا کی شرط ختم کر دیں گے۔ پاکستان کی امیگریشن اور بارڈر سیکیورٹی کی صلاحیت اور استعداد کار میں بہتری کے لیے یورپی یونین میں جلد از جلد پلان بھی پیش کیا جائے گا۔ پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی مختلف ایئر لائنز کی 156 پروازیں منسوخ۔ ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے باعث پاکستان سے مشرق وسطی جانے والی مختلف ایئر لائنز کی 156 پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق لاہور ایئرپورٹ پر مجموعی طور پر 22 بین الاقوامی پروازیں منسوخ ہوئی ہیں۔ اس طرح اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بھی 18 بین الاقوامی پروازیں منسوخ کی گئی ہیں، جس کے باعث بڑی تعداد میں مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ ملتان، سیالکوٹ، پشاور اور کوئٹہ ایئرپورٹ سے مشرق وسطی جانے والی متعدد پروازیں بھی منسوخ کی گئی ہیں، جبکہ کراچی سے بھی آج مشرق وسطی کی مختلف شہروں کے لیے پروازوں کو منسوخ کیا گیا ہے۔
نہ پورے بولر اور نہ ہی بیٹر نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستانی ٹیم کو لے ڈوبے سری لنکا کو شکست دینے کے باوجود پاکستان ٹیم T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی نام نہاد آل راؤنڈرز پاکستان ٹیم کو لے ڈوبے شاداب خان محمد نواز اور سلمان علی آغا رواں ورلڈ کپ میں بری طرح ناکام ہوئے شاداب خان نے پورے ورلڈ کپ میں 118 رنز بنائے اور 5 وکٹیں حاصل کی جبکہ کپتان سلمان علی آغا 7 میچوں میں صرف 60 رنز بنا سکے اور 1 وکٹ حاصل کی اس طرح محمد نواز نے 7 میچوں میں صرف 15 رنز بنائے اور 6 وکٹیں لے سکے سائم ایوب نے 6 وکٹیں لی لیکن بطور اوپنر صرف 70 رنز بنائے واضح رہے کہ پاکستان نے سری لنکا کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رن سے شکست دی سری لنکا کی ٹیم 213 رنز کے ہدف کے تعاقب میں 207 رنز بنا سکی تھی لیکن پاکستانی ٹیم سری لنکا کو شکست دینے کے باوجود T20 ورلڈ کپ سے باہر ہو گئی